وعلیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ ویڈیو بہار بورڈ کلاس 10 کے بچوں کے لیے خاص کر یہ ویڈیو ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم سبھی نے عبدالغفور شہباز کے بارے میں پڑھا تھا، اب اور آج اس ویڈیو میں مہدی افادی کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کا جو سبق، ان کا جو خط آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ہمارے اس چینل سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ مجھے موٹیویٹ کریں، مجھے میرا ساتھ دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کروں۔ چلیے تو آج کا سبق پڑھتے ہیں، مہدی افادی۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، مہدی افادی کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور مہدی افادی کے حالات زندگی سے ہم سبھی کچھ سبق لیں گے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ مہدی حسن ہے، یاد رکھیں گے۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ ان کی پیدائش 1828 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ 1828 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی، اور گورکھپور یو پی میں آتا ہے۔ ان کا تعلق معزز شیوخ گھرانے سے تھا۔ ان کا تعلق معزز شیوخ گھرانے سے تھا، یعنی بڑے اچھے گھرانے سے تھا۔ ان کے والد انتہائی مذہبی آدمی تھے۔ ابتدا البتہ پیشے کے اعتبار سے کورٹ انسپیکٹر پولیس تھے، کورٹ کے انسپیکٹر پولیس تھے۔ ان کا نیک اور ہر دل عزیز رؤسائے شہر میں شمار ہوتا تھا، یعنی ان کا جو شمار جو ہوتا تھا نیک اور ہر دل عزیز رؤسا میں شمار ہوتا تھا، بڑے اچھے مالداروں میں شمار ہوتا تھا۔ بہت ایسے مالدار ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں، ان کا طور طریقہ، ان کا اخلاق بڑا ہی بیکار ہوتا ہے، لیکن ان کا جو اخلاق تھا، ان کی جو عادتیں تھیں، بڑی پیاری تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، یعنی شروعاتی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ انگریزی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ مہدی افادی کی 3 شادیاں ہوئیں۔ مہدی افادی کی کل کتنی شادیاں ہوئیں؟ 3 شادیاں ہوئیں۔ اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے۔ تیسری بیگم عظیم النساء تھیں، جو بیگم مہدی کے نام سے معروف تھی، اور تیسری جو ان کی عورت تھی وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی، جو بہت ہی نیک دل تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مہدی افادی کے مضامین روشن خیال کا تصور فراہم کرتے ہیں۔ اب ان کے مضامین کیسے خیال کا تصور پیش کرتے ہیں؟ تو روشن خیال کا۔ چلیے، اس کے ساتھ ہی ان میں جذبات اور احساسات کی کیفیات بھی بے پناہ ہیں۔ ان کے مضامین میں دلکشی بہت زیادہ ہے۔ مہدی نے حالی کے تخلیقی ذہن کی بڑی داد دی ہے، یعنی مہدی نے حالی کی تخلیقی ذہن کی بہت بڑی داد دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس خیال کو گنجلک ہونے سے بچایا ہے۔ مہدی کی نظر حسن و عشق کے معاملات پر رہی تھی۔ مہدی کی نظر حسن و عشق کے معاملات پر زیادہ تھی، چنانچہ انہوں نے ایک مضمون بعنوان فلسفہ حسن و عشق، ایک مضمون انہوں نے لکھا، کس عنوان سے؟ فلسفہ حسن و عشق، یونانیوں کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا ہے۔ اب یہ فلسفہ حسن و عشق کن کا مضمون ہے؟ تو مہدی افادی کا۔ کن کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا ہے؟ تو یونانیوں کے۔ یہ سب پوائنٹ کی باتیں ہیں، اس کو ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کریں۔ مہدی افادی کے تصورات تضادات کے شکار معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے جو تصورات ہیں، تصور کی جمع تصورات، تضادات کے شکار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو رومانی تحریک کا اثر ان کے ذہن پر پڑا، تو دوسری طرف بے وجہ اس سے اختلاف کی نوعیت بھی ابھرتی رہی۔ ان سے اختلاف بھی ہونے لگے، یعنی تضاد کا شکار ہونا مطلب نیست و نابود ہونے سے ریلیٹڈ ہے یہ ساری باتیں۔ چلیے، لیکن یہ درست ہے کہ انہوں نے خود محسوس کیا تھا کہ آج کی نسل کا ذہن تہذیب الاخلاق کا پیدا کرتا ہے، تہذیب الاخلاق کا پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک کا اثر خود ان کی شخصیت کی تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ جذباتی احساسات ان کے دل کو مسلسل متاثر کرتے رہے تھے، اس لیے تعقل پسندی کہیں کہیں رد ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ تضاد دراصل دل اور دماغ کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ مہدی افادی اپنی بوقلموئی طبع کے سبب آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اب
یہ تو رہی مہدی افادی کی حالات زندگی کے بارے میں۔ اب ان کا جو آپ کے نصاب میں شامل سبق ہے، مولوی سید مقبول صمدانی کے نام جو انہوں نے خط لکھا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں، پیارے مقبول، آپ کے خوش سواد نقطہ خیز اور لطیف عنایت نامہ کی اگر داد دیتا ہوں تو اس لحاظ سے کہ آپ نے نقاد کے صحافی کو سراہا ہے۔ کس لیے یہ داد دیتے ہیں؟ تو اس لیے کہ آپ نے نقاد کے صحافی کو سراہا ہے۔ ہم دونوں حاجی ہوئے جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کے دائرۂ نظر میں ہونا، وہ بھی ادبی حیثیت سے میری کاوشوں کا، اگر وہ در اصل لائق اعتراف ہوں، ایک ایسا قیمتی صلہ ہے جس سے دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ میں تو صرف حاشیہ نشینوں میں ہوں۔ بھئی یاد ایام سے آپ نے میرے دل پر چوٹ لگائی، اب وہ پہلا سا جوبن کہاں، وہ کساؤ اور رکھ رکھاؤ کہاں۔ یہ ساری باتیں پیارے مقبول سے، یعنی مقبول صمدانی سے مہدی افادی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، یعنی عشق کی شروعات میں ہم کیا تھے؟ آگ تھے۔ ہو گئے خاک، انتہا یہ ہے، اور انتہا یہ ہے کہ ہم خاک ہو گئے۔ پچھلی تصویر کو ایک خاکہ رہ گیا ہے جسے مشکل سے پہچانیے گا۔ دور سے بیٹھے قصے سنا کیجیے، اور یہ بات ہے بڑھاپے میں بھی پرستانوں کی کمی نہیں، بڑھاپے میں بھی پرستانوں کی کمی نہیں، یعنی پریوں کی کمی نہیں۔ اس سے خوش ہوا کیسا فرق مرتب، یہ تو بننے والوں کی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ اصیل مرغ کی ایک ٹانگ، مجھے میرے چاہنے والے ویسا ہی پائیں گے جیسا پچھلی صدی میں تھا۔ اصیل مرغ کی ایک ٹانگ۔ کچھ خبر بھی ہے حسن و عشق کی فتنہ گری جس نے کی تھی، وہ سایہ کی طرح ساتھ ہے، اور فتوحات کا سلسلہ ہے کہ قائم ہے، یعنی فتوحات کا سلسلہ ہے جو کہ قائم ہے۔ آپ کو پوچھنی ہے کہ کون بزرگ ہے، کیا بتاؤں، بڑھی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیشی کے لائق نہیں رہے۔ اچھا میرے پرستان تک کب آئیے گا، آپ کی توفیق تو دیکھ لی، لیکن مجھے 19 کے بعد اور بڑے دن سے پہلے ضرور بلائیے کہ ضابطہ کا سلام تو ہو جائے۔ بڑے صاحب کی زیارت کے بعد ذرا آپ کو تفصیل سے دیکھ لوں گا، مہدی۔ یہ تو مہدی افادی نے جو مقبول احمد صمدانی کے نام جو انہوں نے خط لکھا، یہ خط تھا اور یہ ان کی حالات زندگی تھی۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ بہت ہی کم ٹائم کا ویڈیو ہے، بس آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد میں میراتھن کلاس بھی لانے ہی والا ہوں۔ ایگزام قریب ہے، اور آپ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو MCQ بھی کراؤں گا آپ کے سبق سے ریلیٹڈ۔ تو بس مجھے موٹیویٹ دیں، مجھے میرا ساتھ دیں، میرا ہیلپ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو MCQ بھی، معروضی سوالات بھی کراؤں گا۔ چلیے تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔